السلام علیکم بھی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں۔ اچھا جی، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے پرسپیکٹیوز، جو کہ ہمارے معاشرے میں بالکل نہیں پائی جاتی، خاص طور پر پاکستان کے علاقائی خطے میں۔ ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہمارا دوسرے انسان پہ 100% حق ہے، اور ہم اس کی زندگی کے ہر گوشے میں داخل ہوں گے اور اپنی رائے دیں گے۔ والدین بھی ایسا کرتے ہیں، اولاد بھی ایسے کرتے ہیں، دوست بھی ایسا کرتے ہیں، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے نانا دادا دادی، جنہوں نے بھی آپ کے ساتھ بچپن میں جو نیکی کی ہوتی ہے یا جوانی میں یا گزرتی عمر میں، ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کا بھی حق بن چکا ہے کہ وہ آپ کی زندگی کے ہر حصے میں کوئی نہ کوئی کردار ادا کریں گے اور ان کی رائے مانی سکتی ہے، جس وجہ سے ہم لوگوں کی پرسنل سپیسز بالکل ختم ہو، جو کہ ایک انتہائی خطرناک بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ ہماری اپنی پرسنل ڈیسیژن کسی بھی معاملے میں اپنی نہیں ہوتی۔ گھر کی چھوٹی سی چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، جب ہم کوئی ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں یا خریدنا چاہتے ہیں تو اس میں رائے شامل ہوتی ہے تمام خاندان والوں۔ یہ چیز کچھ حد تک ٹھیک ہے، مگر مکمل طور پہ نہیں۔ جہاں اس کے کچھ فائدے ہیں وہاں اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ بس اوقات انسان اپنی نجی زندگی میں کچھ معاملات سے، کچھ حالات سے، ذہنی ادوار سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کا ریئیکشن سم ٹائمز ویسے نہیں ہوتا جیسے معمول میں ہوتا ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہو کہ ہنستا کھیلتا ہوا بچہ ایک دن کی کسی حصے میں خاموش ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کالج جاتا ہوا بچہ، یونیورسٹی جاتا ہوا لڑکا اور جاب پہ جاتا ہوا لڑکا لڑکی، دونوں کی یہ سچویشنز ہوتی ہے کہ دن میں وہ 100 لوگوں سے ملتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں مختلف قسم کی چیزیں گزر رہی۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جب بھی وہ گھر آئے گا تو ہر کسی سے ہنستا کھیلتا ہوا مسکراتا ہوا ملے۔ اگر کسی بچے کی، کسی بوڑھے کی، کسی بڑے کی اگر فزیکل اپیرنس آپ لوگوں کے درمیان ویسی نہیں ہے، اگر وہ خاموش ہے، تو برائے کرم اس کی پرسنل سپیس میں نہ گھسو۔ ہاں، احتراماً، احتیاطاً، آپ کی وری کی وجہ سے آپ اس سے ایک دو دفعہ پوچھ سکتے ہیں کہ ایوری تھنگ از اوکے۔ اگر وہ آپ کی ایک دفعہ یا دو دفعہ پوچھنے کے باوجود بھی وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ I'm good and leave me alone، تو اس کا مطلب ہے کہ that person needs some time۔ تو اس کو ریکنسلیٹ کرنے کے لیے، اپنے حواس کو واپس لانے کے لیے، اپنی سوچ کو واپس توازن میں لانے کے لیے اس کو وہ وقت ملنا چاہیے، جو کہ ہمارے ہاں نہیں دیا جاتا۔ نہ بچے کو دیا جاتا ہے، نہ بڑوں کو دیا جاتا ہے۔ بچے بڑوں کے معاملات میں گھس رہے ہوتے ہیں، بڑے بچوں کے معاملات میں گھس رہے ہوتے ہیں، اور کسی کی کوئی پرسنل اسپیس نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے پرسنل ڈیولپمنٹ اور پرسنل ڈیسیجنس میکنگ جو ہوتی ہے وہ انسان کی غصب ہوتی رہتی ہے۔ اور ہمارے یہاں لیک آف ڈیسیجن بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے آج کل کے بچوں کو۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ 20 سال کا، 22 سال کا، 25 سال کا لڑکا ہوگا اور وہ اپنی زندگی کا ایک ڈیسیجن بھی نہیں لے پا رہا ہوتا۔ اس کی بیسک ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب وہ چھوٹا بچہ تھا، 2 سال کا، 4 سال کا، 6 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا، ماں باپ نے، بڑے چاچو، ماموں ممانی، اس کو اتنا پیمپر کیا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو وہ اتنا چھوٹا بچہ نائیو سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس نے پانی بھی پینا ہے تو اس میں بھی ہماری ورزش شامل ہونی چاہیے۔ وہی بچوں کے ساتھ ایسا نہ کیا کریں، ان کو ذمہ دار بنائیں۔ 2 سال کا بچہ جب چلنا پھرنا شروع ہو جائے تو اس کو چھوٹی موٹی ذمہ داریاں، اس کو کہیں کہ بیٹا وہاں سے ایک پینسل اٹھا کے دے دو، یہ پلیٹ اٹھا کے دے دو، اور پھر ان کو اپریشیٹ کرو، تاکہ ان کے آنے والے جتنے بھی چیلنجز ہیں وہ ان کا خود سامنا کر سکے اور اپنے ڈیسیجنس خود لے سکے۔ اور اگر وہ کسی معاملے میں سختی برت رہے ہیں، خاموشی برت رہے ہیں، تو give them their space۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ایک عام انسان ہونے کے ناطے جن چیزوں سے میں گزرا ہوں، تو میں اپنے حالات و واقعات آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں، اپنے ایکسپیرینسز آپ لوگوں سے شیئر کر سکتا ہوں۔ آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہوں، تو جو مجھے لگتا ہے، میں اب 30-31 سال کا ہو چکا ہوں، تو میں اپنی زندگی میں ہونے والی چیزوں کو آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں، اور جو مجھے بہتر لگتا ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ آپ لوگ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، پلیز اپنی رائے کے متعلق مجھے بھی آگاہ کیجیے گا if I'm wrong somewhere۔